فیاض بھائی نے جو پوچھا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور مسیح دجال کے بارے میں، اس کے بارے میں ایک یہ خلاصہ عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے پہلے تو صغرا نشانیاں آئیں گی، یعنی چھوٹی نشانیاں۔ صغرا کے معنی ہیں چھوٹی نشانیاں۔ جھوٹ عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، گناہ عام ہو جائیں گے، اور جو ہے لڑکیاں باریک کپڑے اور تنگ کپڑے پہننے لگیں گی، اور مرد عورتوں کی مشابہت کرنا شروع کر دیں گے، اور عورتیں مردوں کی مشابہت کرنا شروع کر دیں گے، اور اعاذنا اللہ ان پر اللہ پاک کی لعنت بھی برسے گی جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے اور جو عورتیں مرد کی مشابہت کریں گے، اور بچے اپنے ماں باپ پر اس طرح روب جمائیں گے جس طرح کہ یہ آقا ہوں اور وہ ان کے غلام ہوں، اور پہلی کا چاند بھی جو ہے موٹا نکلا کرے گا، اور اس طرح سود عام ہو جائے گا، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، حق کو باطل اور باطل کو حق کہا جائے گا۔ تو اس طرح یعنی عزت والے کو بے عزت کیا جائے گا، اور جو بے عزتی کے قابل ہوگا اس کو عزت دی جائے گی، اور کسی کی عزت کی جائے گی اس کے شر کے خوف سے کہ کہیں یہ مجھے تو تکلیف نہ پہنچائے، تو اس لیے اس کو صاف صاف سائن سائن کرتے رہیں گے۔ تو یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ قرب قیامت کی صغیرہ نشانیاں ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے کبیرہ نشانیوں میں سے جیسے کہ دعوت الارض ہے، جانور کا نکلنا وغیرہ جو رہتے ہیں، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، مسیح دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا، یہ ساری ہوں گی کبرا نشانیاں، قرب قیامت کی کبرا نشانیاں، یعنی بڑی نشانیاں کہ اس کے بعد جو ہے جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو صغرا نشانیاں بھی بہت ہی زیادہ ہیں، تو اسی طرح کبرا نشانیاں بھی اچھی خاصی ہیں۔ تو ان کبرا نشانیوں میں سے 2-3 نشانیاں یہی ہیں کہ جو ایک ہی موضوع کے اندر آتی ہیں، مسیح دجال کا آنا، اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا اترنا آسمانوں سے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدا ہو کر بعد میں ظہور ہونا۔ فرمایا کہ امام مہدی جو ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ اور اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ کس خاندان سے ہوگا؟ تو یہ ہوگا حضرات حسنین سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ان کے والد صاحب ہوں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ان کی والدہ ہوں گی، یا اس کے برعکس۔ تو ان کی جب شادی ہوگی آپس میں تو ان کے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام ہوگا محمد۔ اس کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے آگے چل کر جو ہے مہدی اللہ رب العزت کی طرف سے بنایا جائے گا۔ اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہوں گی پہلے ظاہر کہ جس سے وہ سمجھ سکے کہ مجھ میں اور عوام الناس میں کوئی فرق ہے۔ تو بس ایک وہ متقی اور پرہیزگار ایک مسلمان ہوگا۔ اس کے بعد اس سے پہلے، اس کے ظہور سے پہلے یہ نشانی ہوگی کہ اس سال رمضان المبارک مہینہ میں 2 بار سورج گرہن ہوگا اور چاند گرہن بھی ہوگا، حالانکہ ایک ماہ میں 2 بار سورج گرہن نہیں ہوتا۔ تو یہ نشانی ہوگی کہ اب جو ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور قریب ہے۔ اس کے بعد جو ہے حالات چونکہ بہت ہی زیادہ کٹھن ہو چکے ہوں گے، اور تیسری عظیم جنگ بھی لگ چکی ہوگی، تو اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوں گے، مسلمان بھی بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ مختلف ممالک سے علماء کرام حج کے موقع پر وہاں جائیں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں لگے ہوئے ہوں گے۔ غالباً حجر اسود کے ہی قریب، یہیں کہیں قریب جو ہے ان کو دیکھ لیں گے علماء کرام، اور ہر عالم دین کے ماتحت اچھے خاصے لوگ ہوں گے، ان کے کہنے میں جو ہوں گے، ان کے یوں سمجھے مقتدی، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو وہ بھی وہیں پر حرم پاک میں موجود ہوں گے، ان کے ساتھ آئے ہوں گے۔ جتنے ملکوں سے 7-8 ملکوں سے جو علماء کرام آئے ہوں گے، ان علماء کرام کے ساتھ اپنے اپنے مقتدی، اپنے اپنے ساتھی بھی آئے ہوں گے۔ تو یہ علماء کرام تقریباً 7-8 یا 9 تقریباً یہ تلاش کر رہے ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان کو دیکھ لیں گے اور ان میں وہ نشانیاں پا لیں گے کچھ،
تو ان کو کہیں گے کہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں جہاد کے لیے، تو آپ ہی ہمیں امام مہدی لگتے ہیں۔ تو یہ استغفار پڑھتے ہوئے ان کو کہیں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں تو اس طرح بیعت نہیں لوں گا، اور ان سے جان چھڑا کر جو ہے وہ پھر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچیں گے، اور پھر اسی طرح وہاں سے یہ دوبارہ حرم پاک میں آئیں گے، اور اسی سال جو ہے مینا میں حاجی جب موجود ہوں گے تو بہت ہی زیادہ خون ریزی ہوگی۔ یعنی اس دور میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی، تو اس سال مینا میں حاجی موجود ہوں گے حج کے افعال کے اعتبار سے، تو مینا میں بہت ہی زیادہ خون ریزی ہوگی۔ یعنی یوں سمجھے اس دور کے حوالے سے کہ دھماکے وغیرہ ہوں گے، بمباری ہوگی، یعنی بہت زیادہ حاجی جو ہے شہید ہوں گے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 10 غالباً تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 محرم کے دن جو ہے یہ مان لیں گے بات، اور ان کی بیعت لے لیں گے، اور اس وقت ان کو اپنے اندر خدا کی طرف سے بہت زیادہ صلاحیتوں کا احساس ہوگا، تو یہ سمجھ جائیں گے کہ بہت زیادہ صلاحیتیں میرے اندر ایک آ گئی ہیں، اور ان کو یقین ہو جائے گا۔ اور ان کے ساتھ جو ساتھ دینے والے ہوں گے وہ خراسان، جسے اس دور میں افغانستان کہا جاتا ہے، خراسان میں جو مجاہدین ہوں گے وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور ان مجاہدین کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے سے پہلے ہی تحریک شروع کر دیں گے جہاد کی۔ اور ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی خراسان کے مجاہدین کی کہ وہ ان کی پوری دنیا مخالف ہوگی، لیکن یہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اپنے جہاد کو آگے بڑھاتے ہوں گے۔ تو یہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے تو یہ ان کے آخر امیر یہی ہوں گے۔ اس لشکر کے پہلے بھی بہت زیادہ امیر ہو چکے ہوں گے، اور بھی امیر ہو چکے ہوں گے، لیکن آخری امیر اس خراسان کے مجاہدین کے یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یہ ان کے ساتھ جو ہے مل جائیں گے، اور اب جو ہے کچھ عرصہ ہوا اصل میں ان احادیث کا مطالعہ بھی نہیں کیا، اس موضوع کے احادیث کا، تو جتنا مجھے یاد ہے میں اتنا وہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر جو ہے وہ دجال آ جائے گا، دجال سے مقابلہ بھی ہوگا۔ اور یہ بھی بتلا دوں کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کے مجاہدین کے ساتھ شریک ہو کر جب جہاد کر رہے ہوں گے، اس وقت بہت سارے ایسے نام نہاد مسلمان ہوں گے جو ان کو دہشت گرد کہیں گے، ان خراسان کے مجاہدین کو بھی، اور ان کے امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں گے کہ یہ جو ہے دہشت گرد ہے، یہ دہشت گردی کرتا ہے۔ تو ان کا مقابلہ ہوگا عیسائیت سے، یہودیت سے، اور تمام اہل کفر سے۔ اس دوران جو ہے دجال آ جائے گا، دجال کا ساتھ دیں گے اسرائیل والے، اسرائیل میں اس کا ظہور ہوگا۔ دجال پیدا ہو چکا ہے بہت زمانہ پہلے سے، سمندر کے کسی اندر بیچ میں کسی اس کا نام رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطانی سمندر، تو وہاں پر کہیں پر یہ بند ہے۔ اس کے بعد اس کا ظہور ہوگا، وہ اسرائیل میں آئے گا۔ جیسے ہی اسرائیل میں آئے گا، اس کو انوائٹ کریں گلیکسی شائن بھائی کو، لیکن گلیکسی شائن بھائی تو آف لائن ہیں۔ جی تو عرض کر رہا تھا کہ امام مہدی اچھا یہ مسیح دجال اسرائیل میں اس کا ظہور ہوگا۔ جب اسرائیل میں اس کا ظہور ہوگا تو اس کے لیے یہودیوں نے پہلے سے تیاریاں کی چکی ہوں گی۔ یہودیوں نے پہلے سے کیا کیا تیاریاں کی چکی ہوں گی، مثلا جو ہے یہ کہ اس کے لیے ایسی سواری کا بندوبست کیا ہوگا جس کی رفتار بادلوں کی سی رفتار ہوگی، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل نے ایسا جہاز تیار کر لیا ہے جس کی رفتار بادلوں کی رفتار جتنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسیح آئے گا، ہمیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے اتنا پتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مسیح آئے گا جو ہمارا ساتھ دے گا۔ پھر علیہ باللہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہماری ہی حکومت ہوگی، تو ہم اسی مسیح کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اور باب اللد میں جہاں پر اس کا ظہور ہوگا وہاں پر انہوں نے کچھ اس طرح کا لکھ دیا ہے کہ اب اے مسیح آ جائیں اب۔ تو
وہاں پر ان کا ظہور ہوگا تو یہودی اس کا ساتھ دیں گے، مسیح دجال کا اس کو وہ سواری بھی دیں گے، اور اس وقت تک جو ہے یہودی ایسی ٹیکنالوجی تیار کر چکے ہوں گے کہ جس سے بہت زیادہ تقریباً یہ سارا نظام جو ہے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہوں گے، جیسے یہ اس کا ظہور ہوگا تو اس کا ساتھ دیتے ہوئے ساری ٹیکنالوجی اور یہ سائنس ساری استعمال کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن دجال کا ظہور ہوگا اس دن پہلا جو دن ہوگا وہ سال کی مقدار میں ہوگا، جتنا وقت سال میں لگتا ہے تو اتنا وقت ایک دن میں لگ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس وقت جو ہے پھر 5 وقت نماز پڑھیں گے صرف اس ایک دن میں؟ تو اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس وقت آپ ایسا نہیں کہ اتنا ہی بڑے دن میں جو ایک سال کی مقدار کا ایک دن ہوگا کہ آپ اس میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت آپ اپنے طور پر اندازہ لگا دیں گے اور آپ اپنی نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ اس وقت تو لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ آخر اس وقت جب یعنی کہ دن ایک ہی دن ہوگا اور ایک سال کی مقدار جتنا ایک دن ہوگا اس میں لوگ کیسے اندازہ لگائیں گے۔ لیکن آج یہ حدیث سمجھنا بالکل آسان ہو گئی کہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے کہ کیلنڈر بھی ہیں، ہمارے پاس دائمی نقش جو ہوتے ہیں وہ بھی ہیں مسجدوں میں، ٹائم ٹیبل کے ہر چیز ہے۔ تو مثال کے طور پر جیسے ہی مسیح دجال کا ظہور ہوگا ہم دیکھیں گے آج کون سی جو ہے تاریخ ہے، ہم اپنے جو ہے گھڑیال کو دیکھ کر ٹائم دیکھ کر ہم کیا کریں گے، ہم کہیں گے اچھا آج جو ہے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کا فلاں وقت ہو رہا ہے، اور اس طرح ہمارے پاس ایک طرف گھڑیال ہوگا اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے پورے سال کے نماز کے دائمی نقش ہوں گے۔ تو اب مثال کے طور پر سورج تو یہیں کھڑا ہے، ہم کہیں گے اچھا اس وقت جو ہے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ عصر کا وقت ہے، اور وہ وقت کب سے داخل ہوتا ہے اور کس وقت ختم ہوتا ہے۔ اب جو ہے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کا جو ہے یہ مغرب عشاء اور فجر ظہر کا وقت ہے۔ اس اندازے سے ہم باقاعدہ نماز پڑھتے رہیں گے۔ عاطف بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم جو ہے نمازیں اپنے اعتبار سے پڑھتے رہیں گے، ظاہر میں سورج تو سر پر کھڑا ہوگا لیکن ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو خیر اس طرح جنگ جاری ہوگی، اور یہودی جتنے ہیں دنیا میں، اہل کفر جتنے ہیں دنیا میں، وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ پوری اہل کفر، الکفر ملت الواحدہ ویسے بھی ہے، پھر بھی جو ہے تمام کافر دجال کے ماتحت ہو کر جو ہے یہ لڑیں گے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس دوران جب جہاد جاری ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور جس قدر مجھے یاد ہے کہ اور مسیح دجال کا آپس میں جو ٹکراؤ ہوگا وہ غالباً 2 سال تک چلے گا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دجال کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ اس کی جو ہے ایک آنکھ تو بالکل جو ہے ختم کی طرح ہوگی، جیسے کہ کوئی لیپو ڈبوا ایسے سیدھی سی ہوگی، اور جو دوسری آنکھ ہوگی ایک وہ اس طرح ابری ہوگی جس طرح انگور کا دانہ ہوتا ہے نا، اس طرح تھوڑی باہر سے ابری کسی ہوگی، اور اس کے ماتھے پر جو ہے کاف را کفر یعنی کہ یہ لکھا ہوگا واضح طور پر۔ اس کو اتنی طاقتیں ملیں گی کہ وہاں پر جو آتا ہے نشانی میں کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے مقدار جتنا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کی مقدار جتنا ہوگا، اس کے بعد جو ہے بقایا 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ آپ حساب کر لیں کل کتنا وقت یہاں رہے گا دجال، 40 دن ٹوٹل رہے گا۔ پہلا دن تو 1 سال کی مقدار جتنا، تو 1 سال تو یہ ہو گیا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا، 1 ماہ یہ ہو گیا، تیسرا دن 1 ہفتے جتنا، 1 ہفتہ یہ ہو گیا، یعنی 1 سال 37 دن ہو گئے 3 دن کے اندر، بقایا 37 دن اور ملائیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو 37 اور 37 دن ملائیں، 1 سال اور اتنے دن وغیرہ، 1 سال 2.5 ماہ تقریباً وہ جو ہے رہے گا اس دنیا کے اندر۔ تو اس وقت بھی حدیث صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ حدیث اب سمجھ میں آ رہی ہے علماء کرام کو کہ اسرائیل میں ایک مشین ایجاد کی جا رہی ہے جس میں بڑی ہی کم بختی سے اور بڑے ہی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 2 ہمارے اپنے مسلمان پاکستانی بھی سائنسدان وہاں موجود ہیں اس وقت کہ وہ مشین بنا رہے ہیں۔ انہوں نے زمین کے اندر زمین کی جو رگ ہے اس کو انہوں نے پا لیا ہے،
یوں سمجھے کہ اس تک یعنی پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کرنا باقی ہے۔ اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے۔ زمین کی رفتار آپ نے دیکھی ہوگی، آپ سائنس میں پڑھا ہوگا کہ دیکھیں یہ 24 گھنٹے میں کتنی بڑی رفتار جو ہے تیز کر پاتا ہے۔ تو یہ اپنی فل رفتار سے جب چلتا ہے تو 24 گھنٹے میں یہ پورا ایک سفر طے کر لیتا ہے۔ تو اس نبض کو انہوں نے کیا کیا ہے کہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس زمین کی نبض کو ہم کنٹرول میں کریں اور اس کی جو رفتار ہے اس کو ہم روک دیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنی جو مشین بنا رہے ہیں اسرائیل کے اندر اس وقت مختلف ممالک کے سائنسدان اکٹھے ہو کر، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس مشین کے اندر بہت ہی زیادہ بڑے بڑے طاقتور اور قوت والے مقناطیس اس میں رکھے ہیں۔ غالباً یہ کیا کریں گے کہ زمین کے اندر جو ایک نبض ہے، جو رگ ہے، اس کو یہ بڑی بڑے مقناطیسوں کے ذریعے سے کھینچ کر اس کو شاید روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مشین اس دن چلائیں گے جس دن مسیح دجال کا ظہور ہوگا۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا مشین کے بارے میں، تو یہ اسی دن مشین چالو کریں گے جس دن مسیح دجال کا ظہور ہوگا۔ تو اس دن جب یہ زمین کی اس نبض کو کھینچ لیں گے، تو جب کھینچنے کی وجہ سے وہ مکمل طور پر رک تو نہیں پائے گی، لیکن اس کی رفتار اتنی سست ہو جائے گی کہ جب اس کی رفتار تیز تھی تو یہ 24 گھنٹے میں اپنا سفر طے کر لیا کرتی تھی، تو اب جو ہے زمین کی رفتار اتنی آہستہ ہو جائے گی، رک تو نہیں پائے گی لیکن اتنی آہستہ ہو جائے گی کہ جو سفر یہ 24 گھنٹے میں طے کر لیا کرتی تھی، وہ سفر یہ 1 سال کے وقت میں جا کر طے کر لے گی۔ اس کے بعد زمین کے اندر جو مقناطیس ہوں گے، جو کھینچاؤ ہے، وہ شاید کمزور پڑ جائے، تو اسی وجہ سے زمین کی نبض کی رفتار کچھ جو ہے تیز بڑھ جائے گی۔ جب کچھ تیز بڑھ جائے گی تو پھر یہ کچھ رفتار تیز چلنے کی وجہ سے 1 ماہ میں وہ سفر طے کر پائے گی۔ تیسرے دن شاید ان کی مشین کا کام اور بھی جو ہے کمزور پڑ جائے، مقناطیس ان کے اور بھی کام کرنا چھوڑ دیں، تو غالباً اور بھی جو ہے اس کی رفتار تیز ہو جائے گی زمین کے اپنے نبض کی، کہ پھر وہ اپنا سفر 1 ہفتے کی مقدار میں طے کر پائے گی۔ چوتھے دن سے لے کر شاید ان کی مشین کام کرنا چھوڑی جائے، پھر مشین کی رفتار اپنی ہی رفتار پر تیز رفتار ہو کر آ جائے گی مکمل طور پر، اور جس طرح آج بھی زمین اپنی تیز رفتاری سے 24 گھنٹے میں 1 دن کا سفر طے کر لیتی ہے، پھر اس طرح کر لیا کرے گی، اور اس طرح بقایا مسیح دجال کے زمانے کے جو 37 دن ہوں گے وہ عام دنوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور مسیح دجال جو ہے یہ کہے گا کہ جو مجھے نہیں مانے گا اس کے لیے میں پانی بند کر دوں گا، دانے بند کر دوں گا، ہر چیز ختم کر دوں گا۔ جو مجھے مانے گا اس کے لیے بارشیں ہوں گی، اس کے لیے اناج ہوگا، ہر چیز ہوگا۔ اب اس بات پر بھی ہم غور کریں تو اس کے لیے بھی وہ مشین بنا رہے ہیں، اور اس میں تو پہلے سے انہوں نے کام کیا ہے۔ زمین کے نبض کو قابو کرنے والی مشین تو انہوں نے بعد میں بنانا شروع کی ہے، اور بادلوں کو کور کرنے کے لیے مشین تو انہوں نے پہلے سے بنا دی ہے کہ یہ اگر بادل آ جائیں تو یہ مشین پتہ نہیں کس طرح کمپیوٹرائز چلاتے ہیں کہ وہاں سے بادلوں کو ہٹا کر کہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو بادل ایک جگہ آ رہے ہیں اور یہ دوسری جگہ لے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں علیہ باللہ کہ یہ علیہ باللہ اللہ پاک پر جو ہے قابو پا گئے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت نے پہلے سے بتلا دیا کہ میں ان کو ایسی عقل دوں گا، ایسے ان کو یعنی کہ وہ دماغ دوں گا کہ یہ اس طرح کی ٹیکنالوجی بنائیں گے، سائنس بنائیں گے کہ اس طرح وہ یہ اس طرح حرکات کریں گے۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کی رضامندی سے ہو رہا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے امتحانات کے طور پر ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک پر یہ قابو پا لیں گے، تو اللہ پاک نے پہلے سے بتلا دیا کہ اس طرح وہ کریں گے، اس طرح میں ان کو دماغ دوں گا۔ پھر کیا ہوگا کہ یہ بادلوں کو کور کر لیں گے۔ جو علاقے والے ان کے ماننے والے ہوں گے وہاں گرمی ختم، بارشیں، اناج اور سبزہ۔ جو ان کو نہیں مانیں گے اس طرح سے مشین ایسے گھمائیں گے کہ وہاں گرمی ہو جائے گی سخت، بادل وہاں سے ہٹا لیں گے، اور جو زمین سے سبزہ اگ بھی آئے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ عجیب سے وہ حرکات کریں گے اس طرح تکلیفیں پہنچانے کے لیے۔ تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، سارا پانی خشک ہو جائے گا۔ تو اس بارے میں احادیث مبارکہ میں تسبیحات آتی ہیں کہ اس وقت یہ تسبیحات پڑھی جائے تو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ یہ کمزوری نہیں رکھنی چاہیے ہمیں وہ تسبیحات ہمیشہ ہر وقت خود کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اعتبار کسی کو کسی بات کا نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت
دجال کا ظہور ہو سکتا ہے، تو کیا پتہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو چکے ہوں اور دجال کا ظہور کا وقت قریب آ چکا ہو۔ تو تسبیحات یہ ہم خود بھی یاد کر لیں اور دوسروں کو یاد کرتے رہیں۔ کل انشاءاللہ میں آپ کو بتلا دوں گا، وہ تسبیحات لکھوا بھی دوں گا، اور اس کے بعد پرسوں یا ترسوں میں آپ سب سے باری باری زبانی بھی سنوں گا انشاءاللہ وہ ساری تسبیحات۔ تو وہ تسبیحات جو کریں گے مومن، ان کو ذرا برابر بھوک پیاس نہیں لگے گی، اور جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ تو بالکل ہی دجال کی طرف ہو جائیں گے۔ نام نہاد جو مسلم ہوں گے، جو کمزور ایمان والے ہیں، جو تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے ذبح ہو رہے، ورنہ بیویاں ذبح ہو رہی، ماں باپ ذبح ہو رہے، خود کو ذبح ہونا پڑتا ہے، تڑپنا پڑتا ہے، تو یہ فوراً جو ہے دجال پر ایمان لا لیں گے، اور دجال کہے گا مجھے خدا مانو، تو پھر تمہارے یہ مزے ہوں گے، نہیں مانو گے میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایک آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ تو وہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے یہ آسمان اور زمینوں کو بنایا ہے، تم کہاں سے آ گئے جو ہے خدا؟ تو یہ اس کو کیا کرے گا کہ تلوار سے یا اس دور کے کسی بھی اوزار سے، کسی بھی ہتھیار سے اس کا سر قلم کر دے گا۔ جیسے ہی وہ آدمی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، اس کا خون بہہ جائے گا، مرنے کے بعد پھر کیا کرے گا کہ اس کا سر اٹھا کر اس کے جسم کے ساتھ رکھے گا، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کو کہے گا تو نے کہا نا کہ خدا تو وہی ہے کہ جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، دیکھو میں نے تجھے مار دیا، مارنے کے بعد تجھے میں نے دوبارہ زندہ کر دیا، جب دوبارہ زندہ کر دیا تو اب مجھے خدا مانو لیاذ باللہ۔ تو وہ آدمی مومن کہے گا اچھا پہلے تو اب تو اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آخر دور میں ایک ایسا دجال آئے گا جو ایسی حرکتیں کرے گا، اب تو مجھے اور یقین ہوگا تو وہی دجال لگ رہا مجھے۔ تو اسی وقت وہ غصے میں اس کو اٹھا کر اپنی آگ میں پھینک دے گا۔ فرمایا کہ خبردار، اس کی آگ، اس کی جہنم جو ہے وہ جنت ہوگی اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ جو اس کی آگ میں پہنچ جائے گا وہ سیدھا جنت پہنچ جائے گا۔ فرمایا کہ جو اس کے جنت میں چلا جائے گا وہ تو سیدھا جہنم چلا جائے گا۔ دیکھنے میں ظاہر میں بس اس طرف جہنم لگ رہی ہوگی، اندر میں تو وہ اللہ کی طرف سے جنت ہوگی، اور ایک طرف سے اس کی دجال کی جنت لگ رہی ہوگی، اور در حقیقت اس کے اندر تو اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم ہوگی۔ تو اس کے بعد نماز پڑھ رہے ہوں گے، ابھی نماز شروع کرنے والے ہی ہوں گے، تو شام ملک میں غالباً وہاں پر حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس حال میں کہ ان کے سر اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا اس وقت کہ تم میں سے ہی ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امامت کرائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اتر کر یہ جب نازل ہوں گے تو یہ کہیں، حضرت فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ پہلے تو امام مہدی فرمائیں گے کہ آپ آ کر نماز پڑھائیں، لیکن اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، نماز جو ہے وہ آپ پڑھائیں۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے تمام جو ہے اس وقت مومنین کو جو وہاں موجود ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ اس کے بعد جب دجال کے مقابلے میں آئیں گے، دجال کے بارے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کی فوج پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں کہ مسیح سیاحت سے ہے، یعنی پوری دنیا میں وہ گھومے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ وہاں پر فرشتے کوڑے اٹھا کر جو ہے پہرا دے رہے ہوں گے، وہاں پر فرشتے ان کے کسی بھی آدمی کو، کسی بھی دجالی کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دجالیوں سے محفوظ ہوگا، باقی پوری کی پوری دنیا دجالیت کے ضد میں آ جائے گی۔ تو جو بھی لوگ دجالیت کے ضد میں آ جائیں گے، یا تو وہ شہید ہو جائیں گے یا پھر مرتد ہو جائیں گے۔ تو یا ایک تو پہلے سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہاں سے بھاگ کر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آ جائیں گے، یا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائیں گے۔ باقی یہاں جو ہوں گے یا تو بس شہید ہو جائیں گے اور یا پھر مرتد ہو جائیں گے۔ جن کو دجالی شہید کریں گے، وہ جب شہید ہو کر جب قبر کے اندر جائیں گے تو رات کے وقت ان کی قبر ایسے چمکے گی جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ خیر، جب عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوگا مسیح دجال سے، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے سے ہی وہ گلنے لگے گا، پگھلنے لگے گا۔ جیسے ہی وہ پگھل رہا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزہ دور سے ان کو مار دیں گے،
وہ بھی نیزہ بھی اس کو لگے گا، اور اس طرح مسیح دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا سے دجالیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وقت دجالیت کا کام بہت زیادہ کمپنیاں کر رہی ہیں۔ اس وقت ایک ایک آدمی کی دجال کو خبر ہوگی۔ یہ آپ شناختی کارڈ جو ہوتا ہے، NIC نمبر جو ہوتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں، یہ سارے نادر آفس والے سارے چیزیں جتنے بھی ہیں یہ ساری اس کے ماتحت ہوں گی دجال کے۔ تو ایک ایک آدمی کا پتہ ہوگا، ہر چیز کی رپورٹ ہوگی، کون عالم ہے، کون جاہل ہے، کون متحرک ہے، کون کیا ہے، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، ہر ایک کے بارے میں ہر چیز کا پتہ جو ہے ان کو پہلے سے ہو جائے گا۔ تو پہلے سے دجال کی جو تیاری میں جو ہیں اسرائیل والے، وہ پہلے سے اپنے جو ماتحت انہوں نے رکھا ہوا ہے مختلف ممالک کے لوگوں کو، پھر وہ ان کو ہر ایک آدمی کی رپورٹ ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے سے تیاریاں ہیں دجال کے بارے میں، جیسے دجال آئے گا تو اس کو وہ ہر ایک کے بارے میں ان کو پتہ ہوگا۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ اس میں شروع میں عرض کیا تھا اس کے بارے میں، سواری کے بارے میں، کہ ان کی سواری جو ہوگی اس کی رفتار ایسی ہوگی جیسے بادل کی رفتار ہو، اور اس کے کان ایسے ہوں گے جیسے گدھے کے کان ہوں۔ آج بھی اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے جو جہاز تیار کیا ہے اس کے کان بھی واقعی ایسے ہیں جیسے گدھے کے کان ہوں، اور اس کی رفتاری بھی واقعی بھی ایسی ہے، اتنی ہے، تیز ہے جتنی رفتار بادلوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ دجال کے لیے یہودیوں نے پہلے سے تیاریاں کر لی ہیں۔ اور باقی اس بارے میں جو ساتھیوں کو سوالات ہوں وہ پوچھ سکتے ہیں یا کوئی اور ٹاپک شروع کر دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو دجال اور فتنہ دجال سے، عذاب قبر سے، عذاب آخرت سے بچنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ عرض کر دوں کہ دجال کے فتنے سے وہ لوگ مشکل بچیں گے اس دور میں جو دجال کے آنے سے پہلے بدعات میں اور شرک میں گھسے ہوئے تھے۔ یہ شرک اور بدعات میں جانے والے فوراً کے فوراً دجال کا ساتھ دے جائیں گے، اور جو اس دور میں کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نیکی کا کام کیسے کریں، لوگ کیا کہیں گے، ہم مجبور ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ ہم بدعت نہیں کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، ایسے لوگ ضرور بضرور دجال کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ان کا ایمان اتنا ہے کہ یہ ان کو کوئی تکلیف پہنچتی بھی نہیں۔ حالانکہ اگر یہ حق پر آ جائیں، ایسی کوئی تکلیف خاص نہیں پہنچتی اس دور میں، ہلکی سے حق کا معاملہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو اس سے بھی یہ اتنا گھبرا کر حق سے بھاگتے ہیں۔ تو اس دور میں تو حق پر چلنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تکلیفیں ہوں گی، تو ایسے لوگ پھر اس دور میں مشکل ہی ہے کہ وہ دجال کا ساتھ نہ دیں۔ تو جو لوگ عوام الناس سے ڈرتے ہیں، عوام الناس سے ڈر کر بدعات کا اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگ تو دجالی ہی ہو جائیں گے اس دور میں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام بدعات سے اور شرک سے اور تمام گناہوں سے بچنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔